جب شرارت کی جاتی ہے تو کس طرح یہ سارا عمل ہوتا ہے؟ شرارت پہلے میں بتا دوں، یہ ہے بدی کا منصوبہ۔ کلام کے مطابق شرارت ایسی ہی ہوتی ہے کہ کسی کے خلاف بدی کا منصوبہ باندھا جائے۔ اب بدی کا منصوبہ کس طرح عمل میں آتا ہے؟ اس میں کچھ بدروحیں انوالو ہوتی ہیں، جس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسا خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا، یہ کام کس طرح سے ہوتا ہے۔ ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ کسی بندے نے شرارت کی، یعنی بدی کا منصوبہ باندھا اور کوئی مر گیا یا اس کو نقصان ہوا۔ یہ کام کس طرح سے ہوتا ہے؟ ہم روحانی دنیا میں جائیں گے اور دیکھیں گے، جیسا کہ خداوند مجھے بتا رہا ہے۔ اب ہم یہ کرنے لگے ہیں کہ پیچھے سے سرا پکڑتے ہیں اور اینڈ تک جائیں گے۔ یہ کام کیوں ہوا؟ اس سے آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ کوئی انسان کس طرح کا ہے، اس کے اندر کون سی بدروحیں ہیں جو پرماننٹ رہتی ہیں، یعنی پرماننٹلی اسے تنگ کرتی ہیں۔ تنگ کرنے کا مطلب ہے بار بار آنا اور خیال دینا، کیونکہ وہ شخص ان باتوں کو پسند کرنے لگا ہے، شرارت کی ان بری روحانی باتوں کو جو ابلیس دیتا ہے۔ اب یہ کام کس طرح سے ہوتا ہے؟ مثلاً کوئی آپ سے نفرت کرنے لگا ہے اور آپ نہیں جانتے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ چھوٹی سی ایک بات ہوتی ہے کسی کی طرف سے جو آپ کے دل میں برا خیال ڈال دیتی ہے، یا پھر آپ خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا۔ اب وہ خیال کس نے دیا، یہ آپ نہیں جانتے۔ یہ ہوتی ہے بدگمانی کی بدرو، جو ایک چھوٹے سے خیال سے اندر آ جاتی ہے آپ کے ذہن میں۔ پھر وہ خیال بار بار تنگ کرنے لگتا ہے، آپ کچھ اور آگے بڑھتے ہیں، آپ کو اس شخص کو دیکھنے سے چڑ سی ہونے لگتی ہے، آپ اسے دیکھنا نہیں چاہتے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اسے ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس سے دور جانا چاہتے ہیں۔ اس سے ایوائڈ کرنے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا یا نہیں، یا پھر دکھاوا کرنا پڑے گا۔ فریب کاری ہے، یہ ریاکاری ہوتی ہے، یعنی اندر کچھ اور باہر کچھ اور، آپ پریٹینڈ کرتے ہیں، یہ ہے ریاکاری۔ پھر جب آپ ایسا کرتے ہیں کہ دکھاوا کرتے ہیں تو فریب کی بدرو آتی ہے۔ فریب کی بدرو ہوتی ہے جھوٹی بدرو، یعنی لائنگ اسپرٹ، جس کا کلام میں ذکر ہے۔ یہ بدرو نہ صرف جھوٹ بولتی ہے، جھوٹ کا دکھاوا کراتی ہے، یعنی کہ ہم سچ بول رہے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں۔ پھر یہ بدرو جھوٹی باتوں کے لیے رلاتی بھی ہے۔ بہت سے لوگ جھوٹ کے لیے، جھوٹی بات کے لیے روتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ ہوتے جھوٹے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ رونا کہاں سے آ جاتا ہے؟ جھوٹی بدرو دیتی ہے، وہ ایسی فیلنگ ڈالتی ہے کہ آپ روئیں۔ آپ روتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم نے جھوٹ تو نہیں کہا ہے، لیکن روتے اصل میں اس لیے ہیں، جو اندر بات چل رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، ہم کہیں پکڑے نہ جائیں۔ اگر پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ یہ سزا ملے گی، وہ سزا ملے گی، شرمندہ ہوں گے۔ یہ ساری باتیں سوچ کر وہ انسان روتا ہے، لیکن باہر کیا ظاہر کیا جاتا ہے کہ میں سچا ہوں، میں نے تو ایسا نہیں کیا ہے۔ یہ چور ہوتے ہیں اکثر اوقات جو ایسا ہی رونا روتے ہیں۔ اب دکھاوے کی بدرو اپنے ساتھ ایک اور چیز بھی لاتی ہے۔ ایک خیال آتا ہے آپ کو
کہ اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے، میں نے چوری کی ہے، تو کی تو ہوتی ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے ماننا نہیں ہے۔ اگر میں نے مان لیا تو پھر میں پھنس گیا۔ اس لیے آپ اکڑ جاتے ہیں کہ میں نے یہ ماننا نہیں ہے۔ اکڑنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرنا، لیکن خدا سب کچھ جانتا ہے، آپ چھپا نہیں سکتے۔ یہ ہوتی ہے ضد کی بدرو۔ اب ضد کی بدرو کے پیچھے کیا ہے؟ یہ ضد کی بدرو ہوتی ہے ابلیس، جو شرارت کرنے پر ضد کرتا ہے۔ جب اسے آگ لگتی ہے تو معافیا مانگتا ہے۔ آپ نے بہت سے خادموں کو دیکھا ہوگا، جب بدرو نکالتے ہیں تو وہ معافیا مانگنے لگتی ہے، لیکن کرتی پھر بھی وہی کام ہے۔ یہ ابلیس ہوتا ہے جو ان کے اندر آ کر یہ کہتا ہے میں نے یہی کام کرنا ہے، بری بات ہی کرنی ہے، جھوٹ ہی بولنا ہے۔ اس قسم کی شرارت کی باتوں میں ابلیس بڑی بدرو ہوتی ہے۔ یہ خود ہوتا ہے جو برے کام کراتا ہے۔ بعض اوقات وہ مختلف بدروحوں کو بھیجتا ہے جو برے کام کراتی ہیں، وہ اس کی نمائندہ ہوتی ہیں، جن کے بارے میں کلام میں ذکر کیا گیا ہے، جو کہ 12 بڑی ڈیمنز ہوتی ہیں، 12 بڑی بدروہیں جن کا کلام میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے انڈر بہت سی بدروہیں ہوتی ہیں، بہت سی قسموں کی، اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں جو ایک ایک قسم ہوتی ہے اس کی، یعنی ایک قسم کی جو ایک بڑی بدروح کے انڈر ہوتی ہے، یعنی 12 ڈیمنز جو ہوتی ہیں ان کے انڈر ہوتی ہے، ان میں سے ہر ایک کے انڈر ان قسموں کی بھی آگے سے بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں، ان قسموں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہے، کروڑوں کے حساب سے۔ یہ دنیا میں چلتی پھرتی ہیں اور برے کام کراتی ہیں، ان کا یہی کام ہوتا ہے، کام خراب کرنا۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو اس کلام کی روشنی میں دیکھیں اور توبہ کریں۔